السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد شایان اور آپ دیکھ رہے ہیں القحاج یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے جس کا نام ہے غزوہ بدر، اس کے اسباب اور اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے یہ بھی بتائیں گے، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کا کیا انجام ہوا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلے سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی خوب ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہمارے تلاش میں بھی دیتی ہیں، اور ان کی تو ایک ٹولی شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں، اس طرح ان کے شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ آپ کی یہ تجویز سن کر مہاجرین و انصار سب تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے۔ مہاجرین و انصار دونوں نے آپ کی اطاعت اور حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر باقی انصار تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا یہ پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا۔ فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہذا باقی لوگ واپس چلے جائیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ کفاران قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین و مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔
جبکہ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے جگہ نہ مل سکی۔ خدا کی شان کہ اس دوران بارش ہو گئی، جس سے میدان کے گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا ہوئی۔ مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے شجاعت اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ اس غزوے میں ابو جہل کو دو کم عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما نے جہنم واصل کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفاران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے 3 دن بعد آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ کرام علیہم رضوان تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا وصال راستے پر ہوا اور آپ کا مزار شریف صفرہ کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں۔ ان تمام کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔